کبھی دل ٹوٹ جائے، کبھی زندگی بوجھ بن جائے، تو ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، قرآن کا دروازہ۔ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، اور کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ بس اب ہمت ختم ہو گئی۔ ایسے میں ایمان والوں کا سب سے بڑا سہارا قرآن ہے۔ یہ کتاب صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ وہ آواز ہے جس میں اللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ جب انسان اس کو تھام لیتا ہے تو اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا ہوتی ہے، صبر بھی اور استقامت بھی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھو اور پڑھتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے کملی اوڑھنے والے، رات کو کھڑے ہو جاؤ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو، آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر، دل کے دروازے کھول کر۔ جیسے ہلکی مسلسل بارش زمین میں سرایت ہو کر زندگی پیدا کرتی ہے، ویسے ہی قرآن دل کی زمین میں اترتا ہے اور اندر روشنی جگاتا ہے۔ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو رکیں اور دل سے پوچھیں، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، کیا میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں؟ جب الرحمن الرحیم پڑھیں تو سوچیں، میرا رب میرے گناہوں پر بھی مجھ پر مہربان ہے۔ عذاب کی آیت آئے تو لرز کر دعا کریں، یا اللہ مجھے محفوظ رکھیں۔ جنت کا ذکر آئے تو دل بھر کر کہیں، یا رب مجھے بھی اپنی جنت میں جگہ دیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب باتیں، یہ سارے احساس، یہ ساری کیفیات تب ہی سمجھ آتی ہیں جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور قرآن تب سمجھ آتا ہے جب اس کی زبان سمجھ آتی ہے، عربی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن دل کو بدل دے، روح میں اتر جائے اور ہر حرف آپ سے بات کرے، تو عربی سیکھیں۔ عربی سیکھنا قرآن کے دروازے کی کنجی ہے، اور جب انسان قرآن کو سمجھ لیتا ہے تو آزمائشیں ویسی نہیں رہتی، وہ سبق بن جاتی ہیں، روشنی بن جاتی ہیں، اور ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ دیکھیں، زندگی کی دھوپ اور اندھیروں میں کوئی سہارا آپ کو ایسے نہیں تھامتا جیسے قرآن تھامتا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور اللہ کو اپنا ہم سفر بنا لیں۔ پھر دیکھیں، راہیں مشکل نہیں رہتی، اللہ آسان کر دیتے ہیں، بہت آسان کر دیتے ہیں۔